معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ چنگیز خان تھا جس نے عالم اسلام کو خون میں نہلا دیا تھا۔ چنگیز خان اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کو ساتھ رکھتے ہوئے کسی نامعلوم مقام سے بڑی خاموشی کے ساتھ دریائے سیہون عبور کر کے صحرائی وسعتوں میں داخل ہو گیا۔ وہ خوارزمی آبادیات کو اپنے بائیں ہاتھ کی سمت چھوڑتا ہوا ان سے کئی سو میل پرے بحیرہ اورال کے ساتھ ساتھ صحرا میں سفر کرتا رہا۔ پھر صحرائے کزلکم کا چکر کاٹ کر وہ شمال مغرب کی سمت سے بخارا کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس کے بے خبر حریف مشرق کی طرف رخ کر کے ترتاری یلغار کا انتظار کر رہے تھے۔ مشرق کی سمت بھی تاتاریوں سے خالی نہ تھی۔ جوجی اور دوسرے دو شہزادے دریائے سیہون کے آس پاس واقع شہروں کو فتح کرنے کے بعد مشرق سے یلغار شروع کرنے والے تھے، جبکہ جنوب مشرق کی سمت میں نویان سمرقند سے 200 میل کے فاصلے تک پہلے ہی پیش قدمی کر چکا تھا۔ اس طرح خوارزم شاہ اپنی افواج کے ساتھ تینوں اطراف سے تاتاریوں کے گھیرے میں آنے والا تھا۔ سمرقند اور بخارا جیسے عظیم شہر اس سہ طرفہ یلغار کی زد میں آ گئے تھے۔ صحرا سے نکل کر چنگیز خان برقوباد کی مانند بخارا کی طرف لپکا۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح یکدم بخارا پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اس لیے راستے میں پڑنے والے دیہاتوں اور بستیوں میں گھوڑوں اور سپاہیوں کو پانی پلانے کے سوا اس نے کسی اور کام کے لیے لشکر کو ٹھہرنے کی اجازت نہ دی۔ چونکہ اس وقت خوارزم شاہ اپنی اصل طاقت کے ساتھ سمرقند اور بخارا کے نواح میں موجود تھا، اور چنگیز خان سب سے پہلے شاہی سے دو ہاتھ کر کے اس کی قوت کو چلنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ دارالحکومت اورگنج سے کتراتا ہوا بخارا کی طرف رواں دواں رہا۔ اسے معلوم تھا کہ سمرقند اور بخارا میں خوارزم شاہ کی شکست فیصلہ کن ثابت ہوگی، اور پھر دارالحکومت پر قبضہ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ مستحکم اور بلند فصیلوں والے شہر سمرقند میں خوارزم شاہ آئندہ جنگ کے لیے سوچ بچار کر رہا تھا کہ اچانک اسے اطلاع ملی کہ مغرب کی جانب سے چنگیز خان بخارا کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس خبر سے خوارزم شاہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ جنوب مشرق سے جبی نویان یلغار کر رہا تھا اور مغرب سے چنگیز خان خود آ رہا تھا۔ خوارزم شاہ نے خود کو شکنجے میں پھنستا ہوا محسوس کیا۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں فوج کو مزید تقسیم کر کے کچھ فوج بخارا کی طرف روانہ کی، کچھ دستے سمرقند کے سپاہیوں کی کمک کے لیے متعین کیے گئے، بعض طابقوں کو بلخ اور قندوز کی نگرانی پر مقرر کیا اور خود سمرقند سے نکل جانے کی تیاری کی۔ خوارزم شاہ نے سمرقند کے امراء اور ارکان دولت کو یہ باور کراتے ہوئے کہ موجودہ صورتحال میں سمرقند کے سامنے کسی فیصلہ کن کامیابی کی امید نہیں ہے، خراسان روانگی کا قصد ظاہر کیا۔ اس نے سمرقند کے امراء سے کہا، تم شہر کا دفاع کرو، میں بہت جلد ایک لشکر جیار تیار کر کے واپس آؤں گا۔ شاہ کا یہ فیصلہ سن کر شہر کے دلیر سالار نے فوج پر گویا بجلی گر گئی۔ لاکھوں مسلمانوں کے کشت خون کے بعد وہ بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب سمرقند کی فصیلوں کے سامنے وہ تاتاریوں کی لاشوں کو روند کر فتح کے نعرے بلند کرتے، مگر یا للعجب، شاہ قوم کو درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ سمرقند کا قلعہ دار الپ خان سخت برہم تھا، مگر دیگر بہادر سرداروں بالا خان، الباز خان کی وغیرہ کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ خوارزم شاہ کا سمرقند سے فرار ہونا۔ خوارزم شاہ اپنے خصوصی مصاحبین اور محافظ دستے کے ساتھ سمرقند سے نکلنے لگا۔ فصیل کے دیو ہیکل آہنی پھاٹک کھلے ہوئے تھے۔ سمرقند کے معززین، رؤساء اور سالاران فوج مشایت کے لیے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھاٹک سے گزر کر فصیل کے باہر گہری خندق کنارے پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ یہ وہی سمرقند تھا جو 10 سال قبل وقت کے عظیم فاتح علاء الدین محمد خوارزم شاہ کے ہاتھوں ترکان خاقان کی فرانہ دسترس سے آزاد ہوا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جو صدیوں سے مسلم ثقافت اور اسلامی فنون و فنون کا گہوارہ آ رہا تھا، جسے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کے حوالے کیا تھا، اور ملت اسلامیہ نے صدیوں ایک مقدس امانت کی طرح اس کی حفاظت کی۔ پھر جب ترکان خاقان نے اس شہر کو مسلمانوں سے چھین کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو 71 سال بعد مظلوموں کی دعائیں مقبول ہوئیں۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ جیسے کشور کے شاہ نے اس شہر کا رخ کر لیا۔ وہ ظالموں پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس کی سطوت و شوکت سے اس شہر نے از سر نو حیات حاصل کی۔
مگر صرف 10 سال بعد آج وہی کشور کشا قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کی اس امانت کو دشمنوں کے ہاتھوں دے کر جا رہا تھا۔ کتنا فرق تھا 10 سال پہلے کے دلیر علاؤالدین محمد اور آج کے پست ہمت خوارزم شاہ میں۔ خندق کے پل کے سامنے علاؤالدین محمد خوارزم شاہ چند منٹ کے لیے رکا۔ چشمے تصور میں وہ ریت کے ذرات اور سمندر کے قطرات سے زیادہ بے شمار گھڑ سواروں کا لشکر بگولوں کی طرح سمرقند کی طرف جھپٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہم پر حملہ آور لشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے سپاہی صرف اپنے چابک اس خندق میں پھینک دیں تو خندق لباب پر ہو جائے گی۔ دائیں بائیں استاد سمرقند کے افسران تعجب و تخیر سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شاہ کے بزدلانہ طرز عمل کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے نکلنے والے مایوسانہ کلمات نے ان سرداروں کی دہشت میں اضافہ کر دیا تھا، جو پہلے ہی تاتاریوں کی آمد کی خبریں سن کر خوف زدہ ہو رہے تھے۔ اپنے چہرے پر بے یقینی، خوف اور دل شکستگی پر چھائیاں لیے ہوئے خوارزم شاہ اپنے قافلے کے ساتھ خراسان کی طرف نکل گیا۔ بخارا اپنی ناقابل تسخیر فصیل اور مستحکم دفاعی نظام کی بدولت دنیا اسلام کا مضبوط قلعہ کہلاتا تھا۔ شہر کی بلند و بالا فصیل کا طول و عرض، شہر کے وسط سے ایک خوشنما نہر گزرتی تھی جو لاکھوں افراد پر مشتمل آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ نہر کے دونوں جانب دلکش باغات اور شاندار محلات کا سلسلہ تھا۔ یہ محدثین، مفسرین، فقہاء اور صوفیاء کا مرکز تھا۔ اس کی خاک سے امام احمد بن حنبل، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم و محدث نے جنم لیا تھا، جن کی کتاب الجامع صحیح البخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز محرم سن 617 ہجری میں تاتاریوں کے ان انگنت دستوں نے بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم بخارا ایناج خان اپنے مصائبین کے ساتھ فصیل شہر سے تاتاریوں کے پڑاؤ کا نظارہ کر رہا تھا۔ دور دور تک تاتاریوں کے خاص قسم کے خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ جنگیز خان کا بلند خیمہ بخارا کے قلعہ کی سیدھ میں تھا۔ چند روز پہلے بخارا کو تاتاریوں کے حملے سے محفوظ خیال کیا جا رہا تھا، مگر جب لاکھوں تاتاری یکایک بخارا کے مغرب سے نمودار ہو کر شہر کا گھراؤ کرنے لگے تو عوام اور حکام کی تشویشناک بیان حد نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پیشتر خوارزم شاہ کے 30,000 امدادی عساکر بخارا پہنچ چکے تھے۔ حاکم بخارا کی کمان میں بھی ترک اور ایرانی دستے موجود تھے، مگر ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ شہر کی فصیلیں اس قدر مضبوط تھیں کہ اگر عوام اور حکام متفقہ طور پر مدافعانہ مقابلے کا تہیہ کر لیتے تو بخارا کئی ماہ تک فتح نہ کیا جا سکتا تھا۔ مگر سرحدی بستیوں سے آنے والے لٹے پٹے مہاجرین جو بخارا میں پناہ لیے ہوئے تھے، تاتاریوں کی وحشت اور ہمت سے داستانیں سنا کر لوگوں کو بے حد دہشت زدہ کر چکے تھے۔ اس لیے شہر کے عمراء اور رؤساء کے ایک طبقے کا خیال یہ تھا کہ جنگیز خان سے صلح کر لی جائے۔ حاکم بخارا ایناج خان ایک دلیر انسان تھا اور وہ کئی اور فوجی افسران ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے وقت ایناج خان، کوک خان، کشلی خان، خمید بورا اور سونج خان 30,000 سوار اور 20,000 پیادہ لے کر شہر کی فصیل سے باہر نکلے اور تاریکی میں دشمن کو غافل جان کر اس پر پوری شدت سے حملہ آور ہو گئے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مخبری ہو چکی تھی اور تاتاری ان کے منصوبے سے پہلے ہی آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ پوری طرح چوکنا تھے۔ نتیجتاً یہ تمام خوارزمی سپاہی دشمن کے نرغے میں آ گئے اور چند ایک سوا کے باقی سب لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ النسوی نے اس خون ریز مارکے کے بارے میں ذرا مختلف منظرنامہ پیش کیا اور بتایا کہ عمرائے بخارا کا مقصد لڑنا نہیں بلکہ گھیرا توڑ کر فرار ہونا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اچانک حملہ کر کے تاتاریوں کی صفیں چیر دیں، جس کے بعد لگتا تھا کہ تاتاری شکست کھا کر پسپا ہو جائیں گے، مگر جب مسلمان سپاہی ان کی صفیں توڑنے کے بعد پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو تاتاری سمجھ کے کہ یہ فرار ہو رہے ہیں۔ تب جنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کو فوج دے کر پورے انتظام کے ساتھ ان کا تعاقب کرایا، جو دریائے آمو کے کنارے تک جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں فرار ہونے والی تقریباً تمام مسلم فوج تباہ و برباد ہوگی۔ صرف ایناج خان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ جان بچا کر دریا عبور کر سکا۔ فوج کی بڑی طاقت کام آ جانے کے بعد اہل شہر کو مدافعت کی کوئی امید نہ رہی، اور اگلے روز انہوں نے علامہ بدر الدین قاضی خان رحمہ اللہ کی قیادت میں
ایک وفد جنگیز خان کے پاس بھیجا اور جان بخشی کی درخواست کر کے شہر کے دروازے کھولنے پر آمادگی ظاہر کی۔ جنگیز خان نے انہیں عوام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا یقین دلایا، چنانچہ شہر کی چابیاں اس کے سپرد کر دی گئیں اور فصیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ جنگیز خان کے جنگجوؤں کے سلاب کے ساتھ بخارا میں داخل ہوا۔ حاکم بخارا اینانج خان اس سے پہلے شہر سے نکل گیا تھا، جبکہ قلعہ دار کوخ خان 400 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا۔